نیکی کو کبھی حقیر نہ جانیں، نیکی کو کبھی جہاں پہ نیکی میسر آئے آپ نیکی کر دیں۔ حضور فرمانے لگے مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھنا بھی نیکی ہے، رب تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضور فرمانے لگے قیامت میں رب تعالیٰ اس بندے کی بخشش کر دے گا جس نے صرف رستے سے روڑا سائڈ پہ کیا تھا۔ آپ نہ اس کو اتنی اہمیت دیں کہ پتھر کو سائڈ پہ کریں، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی اجر و قیمت ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ رب تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش کر دی جس نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، رب تعالیٰ نے اس عمل سے اس کی بخشش فرما دی تھی۔ حضور فرمانے لگے قرآن مجید کی زیارت کرنا بھی نیکی ہے۔ قرآن شریف کی بول کے بتائیے۔ یہ میں ترکیب اس وجہ سے دلاتا ہوں کہ آپ اس عمل میں شامل ہوں۔ قرآن مجید کی زیارت کرنا بھی، عالم کا چہرہ دیکھنا بھی نیکی ہے۔ ایک روایت میں کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے بعد حضور فرمانے لگے کہ ماں باپ کو خوش ہو کر دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ کمزور ہے۔ اپنے ماں باپ کو خوش ہو کر دیکھنا، صرف دیکھنا نہیں، خوش ہو کر دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی کمیٹیاں ڈالتے ہیں، 6-7 لاکھ روپیہ جمع کرواتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر مشقت اٹھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور پھر سارے حج کے ارکان ہم ادا کرتے ہیں۔ رب بے نیاز ہے نا، چاہے تو قبول کر لے تو چاہے تو نہ قبول کرے، گارنٹی کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں۔ لیکن وہاں پہ ہمارے نفس کی تسکین ہے، جب جائیں گے تو 2-4 بندے ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے، جب آئیں گے تو 2-4 بندے ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے، 7-8 بندے ہمیں حاجی صاحب کہیں گے، تو تیرا حج پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ حضور یہاں پہ مور لگا رہے ہیں، حضور یہاں پہ بشارت دے رہے ہیں، ماں باپ کو خوش ہو کے، خوش ہو کے، یہ شرط ہے، خوش ہو کے، اس نیت سے کہ یا باری تعالیٰ تیری رضا کے لیے میں دیکھ رہا ہوں، خوش ہو کے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا جس کی گارنٹی ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہے۔ اے والے حج دا آپا کی دور ادا کرنا ہے۔ یہ باتیں صرف تقریر کے لیے ہی ہیں، ہر محفل میں ہم سنتے ہیں، ہر جمعے کی تقریر میں سنتے ہیں، کوئی علامہ صاحب کسی محفل میں آتے ہیں، یہ حدیث ہمیں سنا کے چلے جاتے ہیں، اور ہم صرف سنتے ہیں لذت اور مزہ لے کے، جی واہ واہ جی کیا بات ہے، علامہ صاحب نے بڑی تقریر کی۔ عمل کب کرنا ہے ہم نے؟ عمل کب کرنا ہے ہم نے؟ اس بات کی اصل حقیقت میں لذت ہم نے کب لینی ہے؟ ٹھیک ہے اگرچہ کہ ماں باپ تھوڑا سا تلخ ہو جاتے ہیں، باپ کی تھوڑی سی شفقت اور پیار بھی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہمارے اپنے رویے ہی ہمارے والدین کو سخت کر دیتے ہیں۔ لیکن حضور کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جس نے ایک دفعہ اپنے ماں باپ کو خوش ہو کے دیکھا اس نے ایک حج کا ثواب پایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت محدود تو نہیں، تو جس نے 2 دفعہ دیکھا، شوق تھا نا، نیکیوں کا شوق تھا، جس نے 2 دفعہ دیکھا، حضور فرمانے لگے 2 حج کا ثواب۔ یا رسول اللہ جس نے 3 دفعہ دیکھا، حضور فرمانے لگے 3 کا ثواب۔ اور پھر حضور فرمانے لگے تو کتنا پوچھے گا اور میں کتنا بتاؤں گا، جس نے 100 دفعہ دیکھا 100 حج کا ثواب۔ 100 دفعہ دیکھ لو، چاہے گھنٹے میں دیکھ لو، 100 حج کا ثواب آپ کو مل جائے گا آپ کے نامہ اعمال میں۔ لیکن یقین نہیں، شوق نہیں، ذوق نہیں کہ آج ہم نے نیکی کرنی ہے۔ لیکن خدا را اس مزاج کو بدلیں، اور یہ کسی پیر فقیر کی باتیں نہیں، یہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں، یہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ مسلمہ کذاب ایک جھوٹا نبی ہوا ہے، حضور کو اس نے خط لکھا کہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ، اس نے یہ کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ حضور نے واپس خط لکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کذاب ہے، تو جھوٹا نبی ہے، تو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ صحابہ کی طرف ایک نظر دوڑائی تو حضور فرمانے لگے کہ کون ہے میرا جانثار جو اس خط کو مسلمہ کذاب کو دے کے آئے۔ اب خطرہ بھی تھا، آگے اس نے گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سنتا ہے تو گردن بھی اتارے گا۔ ایک غریب صحابی مدینہ شریف کے کھجوریں بیچا کرتے تھے، اور جتنا شوق ان کو کھجوریں بیچنے کا تھا اتنا شوق کھجوریں کھانے کا بھی تھا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کمزور ہیں، پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے اور پیچھے کہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے اپنے مجمع پر اپنے صحابہ پر نظر ڈالی، کون ہے میرا جانسار جو خط جو ہے وہ جا کے مسلمہ کذاب کو دے گا، آگے خطرہ ہے۔ سارے صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ابھی حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کون لے کے جائے گا، حضرت حبیب بن زید انصاری فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا، منہ میرا کھجوروں سے بھرا ہوا تھا، میں جھٹ سے بولا حضور کسی اور دی ڈیوٹی نہ لانا، پھر میری ڈیوٹی لا دینا۔ صحابہ نے جب اس طرح سے کر کے دیکھا تو وہ کھجوریں جو منہ میں تھیں وہ کچھ اس کے حصے صحابہ کے چہرے پر بھی پڑے۔ ایک صحابی بول کر کہنے لگے اور تجھے بڑی جلدی ہے بولنے کی، اور پہلے کھجور تو کھا لے، تجھے بڑی جلدی ہے بولنے کی۔ تو حضرت حبیب بن زید انصاری فرمانے لگے اس جلدی میں ڈیوٹی اگر کسی اور کی لگ گئی تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر کسی یہ نیکی جو نیکی ہے یہ کسی اور کے حصے میں آ گئی، میں تو پھر منہ دیکھتا رہ جاؤں گا نا، میں تو پھر نیکی کا شوق تھا نا، شوق تھا نیکی کرنے کا۔